اور ماں باپ کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی، ماں باپ کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ ساری کائنات جس مصطفیٰ کے سامنے کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اولیاء کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، غوث کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اقطاب کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کہتے ہیں اے تاجدار کائنات تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ ماں کی شان اس سے بڑی اور کیا ہوگی، اور جسے ساری کائنات کہے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ محمد عربی اپنی ماں کو کہہ رہا ہے لبیک یا امی، وہ میری ماں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصطفیٰ کے زمانے میں تھے، لیکن مصطفیٰ کی زیارت کر کے صحابی نہیں بنے۔ وجہ کیا تھی؟ والدہ کی خدمت کرنا۔ بلکہ ایک دفعہ گئے بھی تھے، ماں نے کہہ کر بھیجا تھا اگر مصطفیٰ مل گئے نا تو حضور سے مل کے واپس آ جانا، اگر نہ ملے تو وہاں بیٹھے نہ رہنا، جلدی واپس آ جانا۔ یہ مدینہ میں آئے، مصطفیٰ مدینہ سے باہر تھے، ماں کا حکم یاد تھا، واپس فوراً چل آئے۔ ماں نے کیا حضرت کو نبوت اور رسالت کے بعد جو سب سے بڑا عہدہ تھا وہ صحابیت تھا۔ حضرت اویس کرنی نے ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ عہدہ جو ہے وہ حاصل نہیں کیا، لیکن مصطفیٰ نے شان کیا عطا کی کہ سارے صحابہ میں جو 4 یار ہیں، جن میں ابو بکر ہے، جن میں عمر ہے، جن میں عثمان غنی ہے، جن میں علی ہے، میرے مصطفیٰ نے عمر اور علی کو اویس کرنی کی طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ میرے عمر، جاؤ میرے علی، میرے اویس کرنی کو مصطفیٰ کا سلام بھی دینا اور ان سے جا کر کہنا مصطفیٰ کی گناہگار امت کے لیے دعا کرو۔ جب مصطفیٰ نے اپنی یہ شان دیکھی تو ٹھنڈی ہوا پڑی، فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، ہائے کاش اس منظر کو دیکھنے کے لیے آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا ہے، باپ بھی زندہ ہوتا۔ انا فی صلاۃ العشاء، میں اسی طرح عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے میں قرأت فاتحہ کتاب، میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ تو نماز کے اندر بھی ایک نماز ہے، وہ خاص مقام سورۃ فاتحہ کا ہے۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز کے لیے آتا اور اس میں بھی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اتنے میں وتنادی امی یا محمد، اتنے میں میری ماں مجھے کہتی او میرے بیٹے محمد، وتنادی امی یا محمد، میں کیا کر رہا ہوتا، نماز ادا کر رہا ہوتا اور نماز میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، وتنادی امی یا محمد، اتنے میں میری ماں مجھے صدا لگا کے کہتی او میرے بیٹے محمد، او میرے بیٹے محمد۔ تاجدار کائنات کہتے ہیں لبیک سعدیک یا امی، میں لبیک کہتا ہوا اپنی ماں کی بارگاہ میں حضور کو حاضر ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آؤ حدیث مصطفیٰ سنتے چلو، مشکات کے اندر یہ حدیث مصطفیٰ بڑی جگہ ہے۔ من زار کائنات فرماتے ہیں من زار قبر والدیہ او احدہما یقبل جمعہ، وہ تیرے والدین قبر میں چلے گئے تھے، ان کا چہرہ تو تجھے نظر نہیں آ رہا، من مٹی کے نیچے تھے، اوپر سے قبر کی ڈھیری نظر آ رہی تھی، مٹی نظر آ رہی تھی، تو نے اسے مٹی کی زیارت کی۔ من زار قبر والدیہ او احدہما یوم الجمعہ، اور جمعے کے دن والدین کی قبر کی تو زیارت کر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، میرا مالک تیرے اگلے پچھلے گناہوں پر معافی کا قدم بھی لگا۔ جب تو بھٹکتا تیرے والدین کی تو عصمت یہ ہے، وہ جانے کے بعد بھی تیرے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں، تیری مغفرت کا اور گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بھی بن رہے ہیں۔ ہم نے سمجھ کیا لیا والدین، ہم نے سمجھ کیا لیا والدین، والدین روٹی کو ترس رہے ہیں اور بیٹا چلے پہ گیا ہوا ہے، والدین ان کی خدمت کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے اور بیٹا جو ہے وہ سواریوں پہ گیا ہوا ہے، والدین کے کپڑے تبدیل کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے اور بیٹا جو ہے وہ کسی مزار کا جا کر جو ہے وہ مجاور بنا ہوا ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں اپنا رویہ جو ہے وہ بدلا۔ والدین اگر راضی نہیں نہ ہوں گے تو رب تعالیٰ کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ والدین کے چہرے کی زیارت کرنا ایسا حج کا ثواب عطا فرمائے گا مبرورۃ، جسے رب نے پہلے ہی قبول فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر میاں وہ سنیا، اگر کسی نے 100 مرتبہ دیکھی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نام اللہ اکبر من ذالک، تو تم تو 100 کی بات کرتے ہو نا، ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ بھی کوئی اپنے والدین کا چہرہ پیار سے تکے، میرا رب 1,00,000 آگے ہونے کا ثواب ہوگا۔ جاندے ہو شراب بھی پیتی جاندے ہو اور دلاں دے پھٹ سیندے نہیں، ٹوپیاں سیندی جاندے ہو، نفس اپنے نو چھری نہیں پھیر دے، تم بے ذبح کیتی جاندے ہو اور دسو میں سے کھلے ہوتے کی کیتی جاندے تو رنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جا، یا سراسر موت یا جو ہے وہ سب ہو جا۔ نماز بھی بڑھ
اگر وہ چاہے کہ میں دنیا میں جنت کا ذائقہ چکھوں، جنت کی لذت محسوس کروں، جنت کی راحت، جنت کا سکون اسے محسوس کرو، تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، مالک کائنات اسے جنت کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء کو ایسا رشتہ رب نے ہمیں عطا کیا کہ جس کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور چاہے انسان جتنا بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، لیکن جو اس کے سر پہ اس کے والد کا یا والدہ کا سایہ ہے، کائنات کی کوئی دولت، کائنات کی کوئی سرمایہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اور بندہ مومن کو کسی سایہ دار درخت کے نیچے اتنا سکون نہیں آتا جتنا اس کے والدین اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیں، میرا رب اس وقت بندہ مومن کو جتنا سکون جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ سمندر اپنی گہرائی کے باوجود ممکن ہے کہ اس کی گہرائی ناپی جا سکے، پہاڑ اپنی بلندی کے باوجود ممکن ہے کہ اس پہاڑ کی بلندی کو سر کیا جا سکے، لیکن کائنات میں کوئی اللہ ایسا نہیں بنا جو والدین کے دل میں رب نے جو اولاد کی محبت رکھ دی ہے، کائنات کا نہ کوئی اللہ اسے ناپ سکتا ہے، نہ کوئی اللہ اسے جو ہے وہ توڑ سکتا ہے۔ میں سارے کائنات کو بلا کسی سایہ دار درخت کے نیچے بھی اتنا سکون نہیں ملتا جتنا سکون والدین کے ہاتھ آنے پہ رب جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور سارا زمانہ بندے کے مخالف ہو جائے، ساری گردش ایام بندے کے مخالف ہو جائے، اگر کسی کی والدین اس کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، میرا رب کسی میدان میں ایسے بندے کے پاؤں جو ہے وہ ڈگمگانے نہیں دیتا۔ تاجدار کائنات کو ڈالنا، والدین کی نعمت اس جیسی کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے، والدین کی عصمت ان جیسی کوئی کسی کی جو ہے وہ عصمت نہیں ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اگر 4 پیسے کے مالک بن جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم تھوڑی سی پڑھ لکھ جاتے ہیں، کسی عہدے کسی منصب میں جو ہے وہ فائز ہو جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے یہ ہے کہ ہم کو بڑی بلا بن بیٹھے ہیں، اب والدین کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، والدین کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے بندہ چاہے کسی بھی منصب میں فائز ہو جائے، کسی عہدے میں جو ہے وہ فائز ہو جائے، تاجدار کائنات کے غلاموں ہر لمحہ اپنے والدین کی عظمت کا اقرار کرنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ رب کائنات نے ہم پر جو ہے وہ لازم کر دیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے تاجدار کائنات آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ عبادت کرنی ہے تو صرف ایک خدا کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ یہ زمین کسی اور کے سامنے ٹیکنی نہیں ہے۔ کیوں؟ عبادت کیوں رب کی کرنی ہے؟ کیونکہ ہم عدم تھے، رب نے وجود عطا کیا، ہمارا وجود نہیں تھا، رب نے ہمیں وجود عطا کیا۔ اور انسان صرف اپنی حقیقت دیکھ لینا سیاح صاحب کہ 2 ناپاک قطرے تھے، 2 ناپاک قطرے رب نے ملا دیے، اور وہ قطرے کیا تھے کہ اگر لباس پہ لگتے لباس پلید ہو جاتا، اگر جگہ پہ لگتے جگہ جو ہے وہ پلید ہو جاتی۔ اس رب کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں ان 2 قطروں سے اتنی سونی صورت محمدیہ جو ہے وہ عطا فرما کے وجود عطا کر دیا۔ رب فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور عبادت جب بھی کرنی ہے تو میری کرنا، کیونکہ میں نے تمہیں وجود عطا کیا، لیکن جن 2 ہستیوں کے ذریعے، جن 2 ذاتوں کے ذریعے میں نے تمہیں دنیا میں وجود عطا کیا، جو تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے، اصل خالق تو میں ہوں تمہارا، اصل پالنہار تو میں ہوں تمہارا، لیکن جن 2 ہستیوں کی میں نے ڈیوٹی لگائی اور جن کے سبب سے تیرے دنیا میں آنا جو ہے وہ موجود ہوا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت میری کرتے جانا، لیکن اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اسے سلوک کرتے جانا۔ آج ہمارا المیہ یہ بن گیا کہ ہم کسی عہدے پہ پہنچ جائیں، اسٹیٹس پہ پہنچ جائیں،
ہم والدین کی طرف رکھنا گوارا نہیں کرتے. کوئی بچہ حافظ بن جائے، قاری بن جائے، عالم بن جائے یا کسی مرتبے میں فائز ہو جائے، وہ سمجھتا یہ ہے میں تو پڑھ لکھ گیا ہوں، والدین کی عظمت کا انکار کر دیتا ہے. تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ یاد رکھیے گا، دنیا میں سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا، سب سے بڑا جو سٹیٹس ہے وہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات محمد عربی کو جو ہے وہ عطا کیا. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القبر ارے لا يمكن السلام كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قسم مختصر. عام انسانوں میں رب کے ولی جو ہے وہ افضل ہے، پھر ولیوں کے درجے ہیں، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی غوث ہے. یہ سارے غوث کتب ابدال یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، میرے نبی کا وہ صحابی جس نے ایک لمحہ مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے، یہ غوث کتب ابدال اس کی جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سارے غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک صحابی کی کرتے رات تک نہیں ہو سکتے. اور امام انبیاء کے غلاموں، جہاں صحابیت کی حد ہوتی ہے، جہاں اس کے عروج کی حد ہوتی ہے، وہاں نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے. ساری کائنات کے صحابہ مل جائیں، اللہ کے نبی کی جو گردِ راہ ہوتی ہے اس مقام اور اس درجے کو بھی کائنات کے صحابہ نہیں پہنچ سکتے. اور پھر انبیاء کے بھی درجے ہیں. کچھ انبیاء وہ ہیں جو صرف نبی نہیں، رب نے انہیں صاحب شریعت بھی بنایا، انہیں کتابیں عطا کی، وہ رسول بٹھاتے 1,24,000 نبیوں میں سے. پھر اللہ کے جو ہے وہ رسول ہیں، ان رسولوں میں بھی پھر درجے ہیں. ان رسولوں کے درجوں میں پھر 4 اولو العزم رسول ہیں. ان 4 اولو العزم رسولوں میں جو رب نے سب سے زیادہ شان عطا کی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا کی، وہ تیرے اور میرے نبی راجبال محمد عربی کو عطا کی. یعنی ساری کائنات میں جو سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ سٹیٹس ہے، وہ رب نے محمد عربی کو عطا کیا. اب محمد عربی ساری کائنات کے بانی اوپر رحمت اللہ العالمین کا تاج جنہیں رب نے عطا کیا، خاتم النبیین کا صحرا جن کے ماتھے میں رب نے جو ہے وہ سجا دیا، جن کو رب نے ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ جو ہے وہ بنایا. وہ والدین کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تاجدار کائنات نا عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جلوہ کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے لیے جب آئے نا تو آدھی رات سے زیادہ ویلا گزر چکا تھا، وقت گزر چکا تھا. آپ نے آ کر دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہے نا وہ حضور کے انتظار میں بیٹھے، ان میں بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے اپنے اپنے قبیلوں کے سردار موجود ہیں. اور تاجدار کائنات نے دیکھا کہ میرا کوئی بھی صحابی مجھے چھوڑ کے نہیں گیا، نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو نہیں گیا، بلکہ میرا انتظار کیا کہ جب محمد عربی آئیں گے عبادت رب کی کریں گے، محمد عربی کے چہرے انور کے جو ہے زیارت بھی کریں گے. عبادت تو رب کی بنے گی، عبادت رب کی کریں گے، لیکن چہرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیارت کریں گے. تاجدار کائنات کے غلام میرے مصطفیٰ جلوہ کر، آپ نے کیا دیکھا؟ سارے صحابہ جلوہ کر، کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. میرے آقا نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھری، آپ فرماتے ہیں لو ادرکت والدی او احدہما، ہائے کاش یہ منظر دیکھنے کے لیے میرے والدین آج زندہ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے والد ماجد سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو حضور کی آمد سے قبل ہی اس دنیا سے جو ہے وہ چل بسے تھے. اور جب میرے مصطفیٰ کی عمر پاک ابھی 6 برس ہوئی تھی تو آپ کی ماں سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا وہ بھی حضور کو داغ مبارکت دے کے اس دنیا سے چلی گئی. پھر حضور کا بچپنا آپ کے چچا جناب ابو طالب کے گھر میں گزرا. 25 سال کی عمر میں میرے مصطفیٰ کی پہلی شادی ہوئی. 40 سال کی عمر میں میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا. اب جب اعلان نبوت کیا نا تو بڑا عجیب سا ماحول مکے کے اندر بن گیا. جو اپنے تھے وہ بیگانے بن گئے، جو خونی رشتہ دار تھے وہ خون کے پیاسے بن گئے، جو پاس بٹھایا کرتے تھے اب انہیں پاس نہ رہا، جو گلے میں پھولوں کی مالا پہنایا کرتے تھے اب وہ رستے میں کانٹے بچھانے لگے.
مصطفیٰ کو عزیتیں دی جانے لگی، اتنی عزیتیں دی گئی، اتنی عزیتیں دی گئی کہ کبھی مصطفیٰ حرم کعبہ میں ہیں کہ آپ کے جسم اقدس پر سر انور پر ابو جہل نہیں اونٹ کی اوجری جو ہے وہ گرا دیتا ہے۔ کبھی طائف کے بازاروں میں میرے مصطفیٰ پر پتھروں کی برسات جو ہے وہ کی گئی، تاجدار کائنات پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے کہ میرے مصطفیٰ حرم کعبہ کو چھوڑ کر، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر، اپنی جائے ولادت کو چھوڑ کر، اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ مدینہ میں مہاجر بن کے چلے گئے۔ نادانوں نے مصطفیٰ کو مدینہ میں چین سے جینے نہ دیا۔ پہلے غزوہ بدر ہوئی، پھر احد ہوئی۔ احد کے مقام پر میرے مصطفیٰ کے دندان مبارک کا کچھ حصہ بھی شہید کر دیا گیا۔ ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ اور مقدس جو مصطفیٰ کا خون تھا وہ بھی جو ہے وہ خون جو ہے وہ نکل گیا۔ خندق جو ہے وہ آپ پر مسلط کی گئی۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، اتنی مصطفیٰ پر ظلم و ستم جو ہے وہ کیے گئے۔ پھر ایک وقت آیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب نے اپنی قدرت کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ پھر مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ جب فتح مکہ ہوا نا 8 ہجری کو، تو سارے کا سارا عرب جو ہے وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گیا۔ اب وہ بڑے بڑے جو سردار تھے اپنے اپنے قبیلوں کے، بڑے بڑے جو سردار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مصطفیٰ نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ پہلے تو پتھر برسائے جاتے تھے، اب میرا جو ہے وہ انتظار کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ میرے خون کے پیاسے تھے، اب یہ میری خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اب میرے علاوہ کسی اور کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ پہلے یہ میرا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے، اب ہر وقت مجھ پر صلی اللہ کے ترانے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ پہلے یہ میرے قریب نہیں آتے تھے، اب جب مجھ سے دور جو ہے وہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ جب مصطفیٰ نے اپنی یہ شان دیکھی تو ٹھنڈی آ مری، فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، ہائے کاش اس منظر کو دیکھنے کے لیے آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، میری ماں بھی زندہ ہوتا۔ وانا فی صلاۃ العشاء، میں اسی طرح عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، میں قرأت فاتحۃ الکتاب، میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت بھی ہم کرتا۔ امام الانبیاء علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ایک نماز ہے، اس مقام کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ ادھر بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، ادھر رب کہتا فرشتوں تم تو کہتے تھے گناہ کرے گا، اس کو وجود کرے گا، اور دیکھو میرا بندہ میری تسبیحیں پڑھ رہا ہے، میری حمدیں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ ادھر بندہ کہتا مالک یوم الدین، تو ہی مالک ہے، ادھر رب کہتا دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری ملکیت کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے۔ ادھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ادھر رب کہتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے معاملات اپنے ذمہ کرم میں جو ہے دے دیے۔ ادھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور پروردگار سیدھا راستہ دکھا، ادھر رب کہتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے اپنی معرفت کا راستہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو نماز کے اندر بھی ایک نماز ہے، وہ خاص مقام سورۃ فاتحہ کا ہے۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز کے لیے آتا اور اس میں بھی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ اتنے میں وتنادی امی یا محمد، اتنے میں میری ماں مجھے کہتی وہ میرے بیٹے محمد، وتنادی امی یا محمد، میں کیا کر رہا ہوتا؟ نماز ادا کر رہا ہوتا اور نماز میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا۔ وتنادی امی یا محمد، اتنے میں میری ماں مجھے صدا لگا کے کہتی او میرے بیٹے محمد، او میرے بیٹے محمد۔ تاجدار کائنات کہتے ہیں لبیکی سعدیکی یا امی، میں لبیکی کہتا ہوں اپنی ماں کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ امام انبیاء کو غلاموں، اور ماں باپ کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ ماں باپ کی شان اس سے بڑھ کر جو ہے کیا ہوگی کہ ساری کائنات جس مصطفیٰ کے سامنے کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اولیاء کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، غوث کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اقطاب کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کہتے ہیں اے تاجدار کائنات تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ ماں کی شان اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ اور جسے ساری کائنات کہے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ محمد عربی اپنی ماں کو کہہ رہا ہے لبیک یا امی، وہ میری ماں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تاجدار کائنات کے علماء، یہ ماں کی عظمت ہے، یہ ماں کی شان ہے، یہ والدین کا رتبہ ہوتا ہے۔
لیکن افسوس ہم نے اس عہدے کو بھلا دیا. آج بچہ کرسی کے بعد میں بیٹھتا ہے, وہ چند ٹکوں کا مالک بعد میں بنتا ہے, اس کا گفتگو کا انداز ماں باپ کے ساتھ بدل جاتا ہے. اور ایک اور ہم نے بڑا عجیب قسم کا فلسفہ بنا لیا کہ ماں باپ گھر میں ہیں. میں نے جس طرح حدیث مصطفیٰ بیان کی, میرے مصطفیٰ کہتے ہیں ہماری جنت کو بنا رکھا, اور تیری جنت بھی رب نے تیرے والدین بنا دیے, تیرا جہنم بھی رب نے تیرے والدین بنا دیا. مانا کیا؟ اگر تو خدمت کرے گا تو ان کی خدمت تجھے جنت میں لے جائے گی, اگر تو ان کی سے روگردانی کرے گا تو والدین کی عصمت کا انکار کر دے گا, ان کے دل کو جو ہے وہ دکھ دے گا. تو یاد رکھنا یہ دکھ دینا تیرے لیے جو ہے وہ وبال جہنم جو ہے وہ بن جائے گا. در کائنات کے غلام, آج ہم نے بنا کیا لیتواشا کا بن, میرا نوجوان وہ کوئی تبلیغی چلے پہ جا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ مزارات پر جا کر مجاور بنا ہوا ہے, کوئی کسی پیر صاحب کے پاس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اور والدین اس کے دوائی اور روٹی کو ترس رہے ہیں. اس کے بڑے والدین کو نہلانے والا بندہ کوئی نہیں, ان کے لباس تبدیل کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے, ان کے منہ میں نوالا ڈالنے والا بندہ کوئی نہیں. اور بیٹا جو ہے وہ تبلیغی چلے پہ گیا ہوا, بیٹا فلاں پیر صاحب کے دربار پر جو ہے وہ جا کر مجاور بنا ہوا, والدین روٹی کو ترس رہے ہیں, اور بیٹا جو ہے وہ فلاں جگہ پہ سواری پہ گیا ہوا ہے. میں تبلیغ کا انکار نہیں کرتا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, رب نے اس امت کو جو سرداری کا تاج عطا کیا, اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اچھائی کا حکم دے گی, برائی سے لوگوں کو روکے گی. میں اولیاء اللہ کے پاس بھی جانے سے انکار نہیں کرتا. کیوں؟ رب تعالیٰ خود حکم دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, خدا سے بھی ڈرو اور میرے ولی کی بارگاہ میں جو ہے وہ جایا کرو. میں زیارت کا انکار بھی نہیں کرتا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی قبروں کی بھی اگر زیارت کی جائے رب جو ہے وہ گناہ کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ یاد رکھیے گا, اگر تیرے اور میرے والدین کو تیری اور میری خدمت کی ضرورت تھی, وہ دوائی کو ترس رہے تھے, ان کا لباس تبدیل کرنے والا بندہ کوئی نہ تھا, ان کی ضروریات پوری کرنے والا بندہ کوئی نہ تھا, تو تبلیغی چلے پہ چلا گیا, تو کسی پیر کا جا کر مجاور بن بیٹھا, تو کسی زیارت گاہ پر چلا گیا, نہ تیرا زیارت گاہ پر زواری بن کر جانا قبول کیا جائے گا اور نہ تیری تبلیغ قبول کی جائے گی. وہ سارے معاملات رب تب ہی قبول کرے گا جب تیری ماں بھی تجھ سے راضی ہوگی, تیرا باپ بھی جو ہے تجھ سے راضی ہوگا. میں ہوا میں بات کرنے کا قائل نہیں, آؤ حدیث مصطفیٰ سنتے چلو اور اپنے گریبان میں جھانکو کہ والدین کو چھوڑ کر لوگ تبلیغی چلے پہ جا رہے ہیں, والدین کو چھوڑ کر لوگ جو ہے وہ کسی پیر کے ملک بنے ہوئے ہیں, والدین کی خدمت کو چھوڑ کر لوگ جو ہے وہ زمانیوں میں جا رہے ہیں. اور سنو میرا مصطفیٰ کی حدیث مصطفیٰ, تاجدار کائنات کا ایک صحابی تھا, حضور کا کلمہ پڑھا, بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ بحرین کا تھا, بعض لوگوں نے لکھا وہ بحرین کا نہیں تھا, یمن کا تھا, جہاں سے حضرت اویس کرنی تھی. یہاں ایک بات اور بھی نہ کرتا چلو یاد آ گئی, سبحان اللہ, پیار سے بولیں گے سبحان اللہ. آپ اویس کرنی کو جانتے ہیں, میرے مصطفیٰ کا عاشق تھا, جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انی لاجد ریح الرحمن من قبل الجمن, اور مجھے مدینہ میں بیٹھ کر یمن کی طرف سے اپنے عشق کی خوشبو آتی ہے, اپنی محبت کی خوشبو آتی ہے. وہ اویس کرنی, اسے خدا نے تابعی جو ہے وہ بنایا تھا, میرے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی ظاہری طور پر. یہ یاد رکھیے گا, دنیا میں جو روحانیت کے منصب ہے نا, جو عہدے ہیں, سب سے بڑا عہدہ جو ہے نا خدا نے رسالت کا رکھا ہے. نبوت اور رسالت سب سے بڑا اونچا درجہ روحانیت کا, اور نبوت اور رسالت کے بعد سب سے جو بڑا درجہ روحانیت کا وہ خدا نے صحابیت کا رکھا ہے. بولو تو صحیح, نبوت اور رسالت کے بعد روحانیت میں جو درجہ ہے نا دوسرے نمبر پر وہ کیا ہے؟ صحابیت کا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصطفیٰ کے زمانے میں تھے, لیکن مصطفیٰ کی زیارت کر کے صحابی نہیں بنے. وجہ کیا تھی؟ والدہ کی خدمت کرنا. بلکہ ایک دفعہ گئے بھی تھے, ماں نے کیا کر بھیجا تھا, اگر مصطفیٰ مل گئے تو حضور سے مل کے واپس آ جانا, اگر نہ ملے تو وہاں بیٹھے نہ رہنا, جلدی واپس آ جانا. یہ مدینہ میں آئے, مصطفیٰ مدینہ سے باہر تھے, ماں کا حکم یاد تھا, واپس فوراً چل آئے. مانا کیا حضرت کو نبوت اور رسالت کے بعد جو سب سے بڑا عہدہ تھا
वो सहाबियत था। हजरत अवैस करनी ने माँ की खिदमत की वजह से वो ओहदा जो है वो हासिल नहीं किया, लेकिन मुस्तफा ने शान क्या अता की कि सारे सहाबा में जो 4 यार हैं, जिनमें अबू बकर है, जिनमें उमर है, जिनमें उस्मान गनी है, जिनमें अली है, मेरे मुस्तफा ने उमर और अली को अवैसे करने की तरफ भेजा और फरमाया जाओ मेरे उमर, जाओ मेरे अली, मेरे अवैसे करने को मुस्तफा का सलाम ही देना और उनसे जाकर कहना मुस्तफा की गुनहगार उम्मत के लिए तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माना क्या है, अर्ज करने का मकसद क्या है? और जिसने सहाबियत का दर्जा ठुकरा दिया, उस सहाबियत का दर्जा हासिल न किया, सिर्फ वालदा की खिदमत की वजह से, वालदा के हुक्म की पासदारी करते हुए दर्जा सहाबियत को कबूल न किया, लेकिन रब ने वालदा की खिदमत का अजर क्या अता किया कि जो सहाबा में 4 यार थे, उनमें एक वो था जिसे मुस्तफा ने रब से खुद मांगा था, एक वो था जिसे मुस्तफा ने अपना भाई और वजीर जो है वो कहा था, हजरत अली को भी और उमर पाक को भी हजरत अवैसे करने की ज़ियारत के लिए मुस्तफा ने खुद जो है वो भेजा। ये ओहदा कैसे मिला? ये मुस्तफा की अपनी हजरत अवैसे करने के, अपनी माँ की ताबेदारी करने की वजह से रब ने ये ओहदा जो है वो अता किया। बहरहाल इमाम अंबिया के गुलाम अर्ज का था, मुस्तफा का वो सहाबी था, बाद लोगों ने लिखा बहरीन का था, बाद लोगों ने लिखा यमन का था। मुस्तफा की ज़ियारत की, हुजूर का सहाबी बना, अपने इलाके में वापस चला। अब ये जो इश्क होता है ना, इसकी चंगारी सुलगती रहती है। मुस्तफा को उसने देखा हुआ और ये जो इश्क की चंगारी है ना वो सुलगती रही, हत्ता कि ये इश्क की चंगारी भांबड़ बन गई। जब भांबड़ बनी ना तो अपने वालिदैन के सामने खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा मेरे वालिदैन, मैं जानता हूं मेरा आपके अलावा सहारा कोई नहीं, आपके लिए मेरे अलावा और कोई सहारा नहीं। मैं जानता हूं आपको मेरे सहारे की जरूरत है, मैं जानता हूं आपको मेरी खिदमत की जो है वो जरूरत है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इश्क के हाथों जो है वो लागत हो गया। अब मुस्तफा के बगैर जिया नहीं जाता, अब मुस्तफा से दूरी मुझसे जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। तो कायदान कायनात के उलमा, हमने मुस्तफा को देखा नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा है ना उनसे सुना है मुस्तफा इतने हसीन थे। हमने देखा नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा है उनसे सुना है मुस्तफा की शान जो है ये थी। हमने देखा नहीं, सुना है मेरे अली शाह से कि इस सूरत नु मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते मैं रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना और सुभान अल्लाह, ना अजमल का, ना अहसन का, ना अकबर का, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताही अखी, किथे जा अखा, अये तक तू मेरा महबूब डिठा ना, अये तक तू मेरा महबूब डिठा नहीं, और जिन्हों वेख के चन फल की शर्मावे, अद्धी राती क्यों चढ़ आवे, जो ओ सोना मुख्तु आंचल हटावे। हमारे कायनात के गुलामों, हमने देखा नहीं सुना है, लोग सुनकर दीवाने हो जाते, पागल हो जाते, रूह उनकी मचल जाती है, तड़प जाती है, और रब की बारगाह में अर्ज़ करते मालिका जैसे भी है गुनहगार भी है, सियाकार भी है, करम करना, सोने का बद्दुहा का चेहरा दिखा। बात बंदे वो भी होते हैं, वो कहते हैं मालिका सारी कायनात की नेमतें ले ले, सारी कायनात की दौलतें हमसे ले ले, हमारी सांसें जाती है तो चली जाए, एक दफा तो रूहे बद्दुहा दिखा। यार हमने देखा नहीं तो ये कफियत, जिसने देखा हो उस सहाबी की कफियत क्या हो। अब वालिदैन भी जो थे वो हुजूर के गुलाम थे, नाम लेना था, वो क्या करते, कहा ठीक है बेटा जाओ। अब बेटा कहीं और नहीं जा रहा था, जुमे के अड्डे पे नहीं जा रहा था, किसी पीर का मजावर बन के नहीं जा रहा था, किसी ज़ियारतगाह की तरफ नहीं जा रहा था, किसी तबलीगी चिल्ले पे नहीं जा रहा था, वो जा भी उस हस्ती के पास रहा था जिससे बड़ा कायनात में कोई मुबल्लिग नहीं है, जिससे बड़ा कायनात में कोई मुर्शिद आज़म नहीं है, जिससे बड़ी कायनात में कोई ज़ियारत की जगह नहीं है। हुजूर की बारगाह में आकर पहुंचा, रस्मी जो गुफ्तगू होती है हुई, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते आका अब मैं बकिया ज़िंदगी आपके कदम में इंतजार हूं। अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपसे मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, अरे अब कौन नजरों में जचे देख के तलवा दे, अगर तेरे टुकड़ों में बले अब गैर की ठोकर पे न डाल, अरे झिड़कियां खाएं कहां अब छोड़ के सदका दे, अगर तेरी बारगाह में गुजारना चाहता हूं जिंदगी
تاجدار کائنات فرماتے ہیں میرے صحابی یہ بتا تیرے والدین زندہ؟ عرض کرتے ہیں آقا ہاں میرے والدین زندہ۔ آقا فرماتے ہیں چل واپس اپنے ماں کی جا کر والدین کی خدمت کر۔ عرض کرتے ہیں آقا میں نے ان سے اجازت طلب کر لی ہے، میں نے ان کی خدمت کا جو حق مجھ پہ لازم تھا معاف کروا لیا۔ آقا فرماتے ہیں معاف کر دیا انہوں نے؟ عرض کرتے ہیں آقا ہاں معاف کر دیا۔ اجازت دے دی؟ عرض کرتے ہیں آقا ہاں انہوں نے مجھے اجازت ادا کر دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ تو بتا، اور جب تو ان سے الوداع ہو رہا تھا، جدا ہو رہا تھا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تھا؟ عرض کرتے ہیں آقا ہاں دیکھا تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بتا ان کی آنکھوں میں کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں آقا میرے علاوہ ان کا کوئی اور سہارا نہیں تھا، لیکن تیری بارگاہ میں آ رہا تھا، مجھے انہوں نے اجازت تو دے دی تھی، لیکن یا رسول اللہ میری جدائی میں وہ رو رہے تھے، میری جدائی میں ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ارجع الیہما فادھکما کما رأیتہما، اور میرا غلام چلا جا، اور جتنا تو نے والدین کو رلایا ہے نا، جب تک تو نے ہنسائے گا نہیں، نہ آمینہ کا لال تجھے قبول کرے گا، اس کا سچا پروردگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے والا بندہ جس سے بڑا کائنات میں کوئی مرشد خانہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے والا بندہ اور جس سے بڑی کائنات میں کوئی زیارت کا نہیں ہے، اس کو بھی مصطفیٰ فرماتے ارجع الیہما فادھکما کما رأیتہما، اور میرا غلام چلا جا، جتنا تو نے والدین کو رلایا ہے، جب تک تو ہنسائے گا نہیں، نہ آمینہ کا لال تجھے قبول کرے گا، اس کا سچا پروردگار تجھے قبول کرے گا۔ ہم نے سمجھ کیا دیا والدین، ہم نے سمجھ کیا دیا والدین۔ والدین روٹی کو ترس رہے ہیں اور بیٹا چلے پہ گیا ہوا ہے، والدین ان کی خدمت کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے، اور بیٹا جو ہے وہ سواریوں پہ گیا ہوا ہے، والدین کے کپڑے تبدیل کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے، اور بیٹا جو ہے وہ کسی مزار کا جا کر جو ہے وہ مجاور بنا ہوا ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں اپنا رویہ جو ہے وہ بدلو۔ والدین اگر راضی نہیں نہ ہوں گے تو رب تعالیٰ کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ مالک بن دینار اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ نے 60 حج کیے تھے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک حج پہ میں گیا تو اس سال بڑا رش تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج بیت اللہ کے مسافر بنے ہوئے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اے میرے پروردگار، ان لاکھوں بندوں نے حج کیا، ان کا قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ لاکھوں کروڑوں لوگ جو حج کر رہے ہیں تیرے گھر کی حاضری پہ آئے ہوئے ہیں، تو میرے مالک ان کا قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں رات کو سویا، کسی کہنے والے نے میرے کان میں صدا دی، سب کا قبول ہو گیا، صرف ایک بندہ ہے محمد بن ہارون بلخ کا رہنے والا، اس کا حج ہم نے قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے دل میں بڑی جستجو پیدا ہوئی کہ لاکھوں لوگوں کا رب نے حج قبول کر لیا، ایک بندہ کو ایسا کون سا گنہگار ہے جس کا رب نے قبول نہیں کیا؟ جس طرح آج حاجیوں کے علیحدہ علیحدہ کیمپ ہوتے ہیں، پاکستان والے علیحدہ، ایران والے علیحدہ، افغانستان والے علیحدہ، اس وقت بھی علیحدہ علیحدہ کیمپ ہوا کرتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں بلخ کی بستی ڈھونڈتا ہوا چلا گیا، وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں سے محمد بن ہارون کون ہے؟ لوگ کہنے لگے محمد بن ہارون بڑا نیک عابد زاہد بندہ ہے، اور وہ فلاں جو پہاڑ ہے نا اس کے سائے تلے اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے، وہ ساری رات رب کی عبادت کرتا ہے، دن کے وقت روزہ رکھتا ہے۔ مالک بن دینار کہتا ہے میں ڈھونڈتا ہوا چلا گیا، میں جب گیا نا تو وہ اپنے خیمے میں میں عبادت تھا، رب کی عبادت کر رہا تھا، نفل ادا کر رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا نا تو کہنے لگا آپ مالک بن دینار ہیں؟ جب میں نے یہ بات سنی نا تو میں چوک پڑا کہ خدا نے اس کو اتنی بصارت عطا کی ہے، اتنی فراست عطا کی ہے کہ میں نے ابھی تعارف نہیں اپنا کروایا، اور یہ بندہ مجھے جان گیا کہ میرا نام جو ہے وہ کیا ہے، اور حیرانی اس بات کی ہوئی کہ فراست رب نے اسے اتنی عطا کی لیکن اس کا حج قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ابھی میں اسی حیرانگی میں تھا کہ اس نے دوسرا جملہ کسا، کہنے لگا آپ بھی یہی کہنے آئے ہیں نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، آپ بھی یہی کہنے آئے میرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میری حیرانگی میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اتنی فراست جسے رب عطا کرے کہ میرے آنے سے پہلے میرا نام بھی جان جائے، خواب مجھے آئی تھی، اشارہ مجھے ہوتا تھا، میرے اشارے کو وہ سمجھ جائے اور رب حج قبول نہ کرے۔ میں نے اسے کہا یار بتا تو صحیح نا، اور اتنی تجھے خدا نے فہم و شعور عطا کیا، فراست اور بصارت عطا کی، اس کے باوجود تیرا حج قبول نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ ہی پوچھئے تو بہتر ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں نہیں، میری
جستجو ختم نہ ہوگی جب تک تو مجھے بتائے گا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اس نے بتانا شروع کیا، کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے بڑی دولت عطا کی تھی، دولت بڑی عطا کی تھی۔ جب دولت آئی تو میں رب کے حکموں کا بھگوڑا بن گیا، میں شراب اور جوبے اور زنا کا دل دادا بن گیا، شراب پینا میں نے شروع کر دی۔ آج بھی ہماری حالت بھی یہی ہے، ایسا بات نہیں آتا، ہمارے نوجوان لڑکے شراب پہلے شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا کلچر اب یہ بنتا جا رہا ہے۔ شادی کے موقع پر رسم حنا، اس کے موقع پر جب تک شراب کا دورہ نہیں ہوا ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کی شادی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اور اگر کسی کو سمجھایا جائے نا تو بوڑھا حاجی صاحب کیا جواب دیتے ہیں، نہیں میرا کیا قصور ہے، میں تو گھر میں لیٹا ہوا تھا، بچوں نے دانے میں یہ شوگر میرا کر لیا۔ اور تجھے حیا نہ آئی بچوں کو یہ چیزیں مہیا کرتے ہوئے، نمازی بھی تو ہے اور بچے تیرے جو ہے وہ شراب کا دورہ چلا، حاجی بھی تو ہے اور تیرے گھر پر رسم حنا پر کنجروں کا ڈانس جو ہے دیکھتا ہے، خدا کا ذاکر بھی تو ہے، مصطفیٰ پر درود و سلام بھی تو کرتا ہے، اور تیرے بچے اور بچی کی شادی پر تیرے گھر میں جو ہے وہ کنجر خانہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، شراب بھی پیتی جاندے ہو، اور دلاں دے پھٹ سیندے نہیں ٹوپیاں سیندی جاندے ہو، نفس اپنے نو چھری نہیں پھیر دے، تم بے ذبح کیتی جاندے ہو، اور دسو میں سے کلے نو اے کی کیتی جاندے ہو، تو رنگی چھوڑ دے شکرنگ ہو جا، یا سراسر موت یا جو ہے وہ سنگ ہو جا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں اور تیرے بیٹے کی شادی پر رسم حنا پر کنجر خانہ چلے۔ در کائنات کے غلاموں کو محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا مجھے خدا نے دولت عطا کی تھی، میں بیٹھ گیا، شرابی بن گیا۔ ایک دفعہ میں شراب پی کے آیا، رمضان کا روزہ تھا، عصر کا ٹائم تھا، میری ماں جو ہے وہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی، تندوری اس نے لگائی ہوئی تھی، وہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ میں نے آ کر اپنی ماں کو کہا میری ماں مجھے روٹی دو۔ ماں کہنے لگی تجھے حیا نہیں آتی، خود روزہ نہیں رکھتا اور احترام رمضان بھی نہیں کرتا، دفع ہو جا۔ میری ماں سے نہ تلخ کلامی ہوگی، میں شراب کے نشے میں دھت تھا، میں نے اپنی ماں کو نہ تھپڑ رسید کر دی، تھپڑ جب لگا نا تو میری ماں جلتی ہوئی تندوری میں آگ میں گر گئی، مجھے لوگوں نے پکڑ کر کمرے میں جو ہے وہ ڈک دیا، بند کر دیا، ساری رات مجھے آوازیں آتی رہی۔ جب صبح میں میرا دروازہ کھولا گیا مجھے ہوش آئی تو میں نے کیا دیکھا، میری بیوی جا رہی سامان باندھ کے۔ میں نے کہا تو کدھر جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جو ماں کا نہیں بن سکا میرا کیا بنے؟ میں نے پوچھا میری ماں کدھر گئی؟ اس نے کہا تیری ماں جل کر جو ہے وہ مر گئی ہے۔ اس نے کہا اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ عورت کہنے لگی تیری ماں نے وصیت کی تھی اس بندے کو میرے جنازے میں بھی حاضر نہ ہونے دینا، اسے اندر ہی جو ہے وہ بند رہنے دینا۔ مالک بن دینار کہتے محمد بن ہارون بلخی کہتا ہے میں نے جس بازو کے ساتھ تھپڑ مارا تھا میں نے کلہاڑی نہیں اسے کاٹ دیا، توبہ کی۔ اب 24 ماہ حج ہے میرا، ہر سال حج بیت اللہ کو آتا ہوں، حج کر کے جب فارغ ہو جاتا ہوں نا تو کوئی آنے والا ولی آ کر مجھے اطلاع دیتا ہے سب کا رب نے قبول کر لیا، صرف تیرا قبول نہیں۔ مالک بن دینار کہتے میرے قدموں میں گرا حرکت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے رب مجھے معافی عطا فرما۔ مالک بن دینار کہتے میں نے بھی تھپڑ لگایا، کہا نادان تیری وجہ سے دوسروں کا بھی یہ نہ ہو قبول نہ ہو، دفع ہو جا۔ مالک بن دینار کہتے میں جب جا کے سویا نا تو تاجدار کائنات میری خواب میں جلوہ کر، اور آپ فرماتے ہو مالک بن دینار تو نے اس بندے کو مایوس ہی کر دیا، تو نے اس بندے کو مایوس ہی کر دیا، ایسا تو نہ کر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے والدہ کو مارا تھا، مرنے کا سبب بنا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حج قبول نہیں ہوا تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے قیامت کے دن اس کی والدہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں جب اس کا حساب ہوگا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ماں حاضر ہوگی، کہے گی اس نے مجھے بڑا دکھ دیا، مجھے جلتی ہوئی آنکھ میں گرا دیا، میں جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے لگیں گے نا تو وہ ماں کی طرف دیکھے، عرض کر کے میری ماں دیکھ تو صحیح، مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے جا۔ ایک دفعہ بھی بولے گا، دوسری مرتبہ بھی بولے گا، جب تیسری مرتبہ بولے گا نا تو اس کی ماں کی ممتا کا دل جو ہے وہ پگھل جائے گا۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی مالک میں نے اسے معاف کیا، تو بھی جو ہے وہ اسے معافی عطا فرما۔ رب ماں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائی رب تو حج بھی قبول نہیں کرتا والدین کی نافرمان کا، اور تو زیارتوں پہ جا رہا ہے والدین کی نافرمانی کا، تو تبلیغی مغلق بنا ہوا ہے والدین کو چھوڑ کے، تو کسی پیر کا جا کر مجاور بنا ہوا ہے والدین کو چھوڑ کے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں والدین کا جن لوگوں نے ادب کیا، امام حسن مجتبی کا نام تو سنا ہوگا،
بولو تو صحیح ہے. امام حسن مجتبی کون ہے؟ علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. یہ ان کی شان ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. آپ نے فاطمہ الزہرا کے پاس بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا. جب ہوش سنبھالی نا ایک دن سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا فرماتی کیوں میرے بیٹے وجہ کیا ہے؟ کبھی ایک پلیٹ میں تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. وجہ کیا ہے؟ کبھی تو میرا دل چاہتا تو میرا بیٹا ہے بڑا حسین ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے میرے سامنے بیٹھے کھانا تناول کرے. امام الانبیاء کا غلام حسن مجتبی کا جملہ سنو. آپ فرماتے ہیں میری ماں وجہ پتہ کیا ہے؟ دل تو میرا بھی کرتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں. دل تو میرا بھی کرتا ہے میرے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاؤں. وجہ یہ ہے کہ میری ماں جس کھانا اگر اکٹھے کھائیں ہو سکتا ہے کوئی نوالا آپ توڑنا چاہتی ہو آپ کا ارادہ ہو اس نوالے پہ آپ کی نظر ہو اور میں بے علمی اور بے شعوری میں وہ نوالا جسے آپ توڑنا چاہتی ہیں وہ نوالا توڑ کے اپنے منہ میں ڈال لوں. اے میری ماں میں تیری اتنی بے ادبی بھی گوارا نہیں کر سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جن لوگوں نے رب کی بارگاہ میں مقام حاصل کیا ان لوگوں نے والدین کی خدمت کر کے حاصل کیا. تنگرے کائنات کے غلاموں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بھی حضرت کروں. آج میرا نوجوان پیر کے پیچھے پڑا ہوا مولوی کے پیچھے پڑا ہوا عالم کے پاس آ کر بیٹھتا صوفیاء کے پاس جا کر کہتا دعا مانگو میرا کام ہو جائے دعا کرو میرا فلاں کام رکا ہوا ہے. خدا کی وحدانیت کی قسم میں قسم خدا اٹھا کے کہتا ہوں میں دعا کروں کوئی اشوٹی نہیں دعا قبول ہے یا نہیں. کوئی پیر تیرے حق میں دعا کرے کوئی اشوٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں. کوئی عالم کو فاضل کوئی امام کوئی خطیب کوئی مسجد کا ممبر دعا کرے دعا قبول ہے یا نہیں کوئی نہیں جانتا. لیکن حدیث میں مصطفیٰ ہے اگر والدین تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں رب ان ہاتھوں کو کبھی جو ہے وہ سونے میں ڈالتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں علماء سے بھی دعا کرایا کرو نیک بندے ہوتے ہیں اور صوفیاء کے پاس بھی جایا کرو خدا کے برگزیدہ ہوتے ہیں خطباء کے پاس بھی جایا کرو قاریان قرآن کے پاس بھی جایا کرو لیکن پہلے اپنے والدین کی بارگاہ میں جایا کرو اور جا کر کہا کرو میری ماں میرے باپ میرے حق میں دعا کر دے. جب ان کی جھولی پھیل گئی رب ان کی جھولی کو کبھی خالی جو ہے وہ اٹھاتے ہی نہیں. بڑا مشہور جملہ ہے بڑا مشہور شعر بھی ہے میرے سلطان محمد باؤ کا ہے. آپ فرماتے ہیں مرشدہ دیدار بہو منو لکھا کروڑا اور پڑھو تو صحیح نام مرشدہ دیدار بہو منو لکھا کروڑا. میں اس شعر کا انکار نہیں کرتا میرے سلطان الفقراء کا شعر ہے اور سلطان محمد باؤ کو چھوٹی ہستی نہیں ہے خدا کا برگزیدہ خدا. اور سچی بات اگر عرض کرنا تو جو روحانیت کے اس وقت سلطان ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ تو خام لٹیرے بادشاہ بنے ہوئے ہیں روحانیت کے بادشاہ ابھی بھی وہی ہیں. آپ ان کی درگاہ پہ جائیں نا سچی بات عرض کرنا تہجد کے ویلے جائیں فجر کی نماز کے ویلے جائیں وہاں جا کر آپ کو واقعہ محسوس ہوگا کہ یہ خدا کا بندہ لیٹا ہوا اتنی روحانیت اور جلال کا منظر ہوتا ہے. اور ان کا یہ شعر ہے مرشدہ دیدار بہو منو لکھا کروڑا. بولو بولو مرشدہ دیدار بہو منو لکھا کروڑا مرشدہ دیدار بہو منو لکھا کروڑا مرشدہ دیدار بہو منو لکھا کروڑا. لیکن یہ کب ہے یہ کب ہے جب مرشد واقعی مرشد ہو اس کے چہرے سے سنتے مصطفیٰ نظر آئے اس کے اٹھنے بیٹھنے سے مصطفیٰ کی حدیث کا پتہ چلے اس کی گفتگو اس کا سیرت اس کا اخلاق میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئے اس کی باتوں سے مصطفیٰ کا عشق نصیب ہو جائے اس کی باتوں سے اللہ کی توحید کا نور مل جائے اس کے پاس بیٹھنے سے عشق مصطفیٰ کی تجھے خوشبو مل جائے تب تو اس کا دیدار کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب ہے. لیکن اگر مرشد کمینہ ایسا ہوا کہ وہ خود بھنگ جو ہے وہ گھوٹ گھوٹ کے پی رہا ہے اس کے دربار پر اس نے میلے جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں وہاں ہجڑے رقص کر رہے وہاں شراب کا دور گزر رہا ہے وہاں جو ہے وہ خدا کی حدود کا پامال کیا جا رہا ہے وہاں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے مردوں عورتوں کے اختلاط سے منع نہیں کر رہا خدا کے اور خدا کے مصطفیٰ کی شریعت کی دھچکیاں بکھیر رہا ہے. تو ایسے مرشد کا دیدار کرنا حج اور عمرے کے ثواب تو بڑے دور کی بات ہے.
میں تو کہتا ہوں ایسے کمینے کی زیارت کی نحوست کی وجہ سے جو بندے کی جھولی میں پہلے پھول بھی ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن خدا کی وحدانیت کی قسم ہے لوگوں، اور تیرا والد یا والدہ وہ نماز پڑھتی تھی یا نہیں، وہ نیک تھے یا بدکار تھے، یہ وہ جانے یا ان کا رب جانے. وہ قرآن کے قاری تھے یا نہیں، یہ وہ جانے ان کا رب جانے. وہ نمازی تھے یا نہیں، یہ وہ جانے یا ان کا رب جانے. انہیں کلمہ بھی سیدھا پڑھنا آتا تھا یا نہیں، یہ وہ جانے یا ان کا رب جانے. اور ان کا علم بھی لاغل کیا تھا، یہ وہ جانے یا ان کا رب جانے. وہ تہجد پڑھتے تھے یا نہیں، یہ وہ جانے یا ان کا رب جانے. لیکن تو نے پیار کے ساتھ اپنے والدین کا جو ہے وہ چہرہ دے دیا، کیونکہ تاجدار کائنات فرماتے ہیں ما من ولد ينظر الى وجه ابيه او والديه. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کا چہرہ جو ہے، اپنے والدین کی زیارت کر لی، پیار کے ساتھ زیارت کی، غصے سے نہیں، تکلف سے نہیں، پیار کے ساتھ، نفرت سے نہیں، محبت کے ساتھ، ہچکچاتے ہوئے نہیں، بڑے پیار کے ساتھ جس نے والدین کے چہرے کی جو ہے وہ زیارت کر لی، اس کے بدلے میں میرا رب مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دے. وہ نیک تھے یا نہیں یہ معاملہ نہیں ہے، وہ پرہیزگار تھے یا نہیں یہ وہ معاملہ نہیں ہے، جیسے بھی تھے، حتیٰ کہ انہیں سیدھا کلمہ پڑھنا آتا تھا یا نہیں، یہ وہ جانے یا ان کا رب جانے. تو نے پیار کے ساتھ ان کا چہرہ تک دیا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب تیرے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دے. اس صحابہ کے صحابہ نے جب دیکھا نا کہ حضور کا دریائے کرم جوش میں ہے، حضرت کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظارہ میاں سونیا اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھ لیں، ایک مرتبہ حج کتنا اوکھا عمل ہے. حج کی درخواستیں ہو رہی ہیں، بندے درخواستیں جمع نہیں کر رہے، پیسے ہی نہیں، سمجھا کہ اتنا اوکھا عمل ہے، اور پھر بھی کوئی پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں. گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، مال لگایا، وہاں جا کر مشقتیں کاٹی، سفر کی صحبتیں جو ہے برداشت، کوئی پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں. لیکن والدین کے چہرے کی زیارت کرنا ایسا حج کا ثواب عطا فرمائے گا مبرورتاً، جسے رب نے پہلے ہی قبول فرما دیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناظرہ میاں وہ سنیا اگر کسی نے 100 مرتبہ دیکھی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نام اللہ اکبر من ذالک، تو تم تو 100 کی بات کرتے ہو نا، ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ بھی کوئی اپنے والدین کا چہرہ پیار سے تکے، میرا رب 1,00,000 حج اور عمرے کا ثواب دے. رب نے تیرے گھر میں تیری جنت بھی بنا دیا، تیرا دوزخ بھی بنا دیا. مانا کیا؟ تو خدمت کرے گا جنت مل جائے گی، تو نافرمانی کرے گا دوزخ کا ایندھن تو بن جائے گا. آخری حدیث مصطفیٰ سناتا جاؤں، میں قربان جاؤں والدین کی اسم پر، میں قربان جاؤں ان کی شان پر، میں قربان جاؤں. مجھے سمجھ نہیں آتی میرا نوجوان کدھر بھٹک گیا، اپنی جنت گھر میں بھول گیا اور کہیں اور جو ہے وہ جا کر ڈھونڈا. والدین تو ایسی ہستی ہے لوگوں، یہ جب مر بھی جائے نا، جب مر بھی جائے قبر کی چادر بھی اوڑھ دے، جب نظر نہیں آتے صرف ان کی قبر نظر آتی. آؤ حدیث مصطفیٰ سنتے چلو. مشکات کے اندر یہ حدیث مصطفیٰ من زار قبر والدیہ یوم الجمعہ، یعنی پیچھے بھی ایک مرتبہ یہ بیان کیا تھا، کوشش کیا کرے جمعے والے دن اپنے والدین کی دیری پہ جا قبر کی زیارت کیا کرے. اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ابھی والدین کے ساتھ ملاقات کے لیے قبرستان میں جانا نہیں پڑتا، حج اور عمرے وہ سمیٹ رہے ہیں. یہ خوش نصیبی آپ کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی زیارت کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کے پاس بیٹھ کے لاڈ کی باتیں کیا کرو. آج ہمیں سمجھ نہیں آتی، میری ماں باپ جی چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں، میں باہر ہوتا ہوں، یار یہ پیسہ آنے جانے چیز ہے، وہ قیمتی لمحے جب وہ گزر جاتے ہیں پھر بندہ ساری زندگی سسکیاں لیتا ہے، ساری زندگی بندہ ترستا ہے. وہ ایک مرتبہ میری ماں کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ ایک مرتبہ میرا والد قبر سے نکل کے آئے، میں اس کے پاؤں جو ہے وہ چھوڑوں، بندہ سسکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں. تاجدار کائنات کو غلاموں، یہ والدین ایسی عظمت والی جگہ ہے. تاجدار کائنات فرماتے ہیں من زار قبر والدیہ او وحدہما یوم الجمعہ، وہ تیرے والدین قبر میں چلے گئے تھے، ان کا چہرہ تو تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، منو من مٹی کے نیچے تھے، اوپر سے قبر کی ڈھیری نظر آ رہی تھی، مٹی نظر آ رہی تھی، تو نے اسے مٹی کی زیارت کی. من زار قبر والدیہ او وحدہما یوم الجمعہ، اور جمعے کے دن والدین کی قبر کی تو زیارت کر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، میرا مالک تیرے اگلے پچھلے گناہوں پر معافی کا قلم بھی بدل گیا. کدھر تو بھٹک رہا؟ تیرے والدین کی تو عصمت یہ ہے، وہ جانے کے بعد بھی
تیرے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، تیری مغفرت کا اور گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بھی بنتے ہیں۔ کوشش کیا کریں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، انہیں ٹائم دیا کریں۔ ان کی والدین وہ ہستی ہوتے ہیں، میں سچی بات کرتا ہوں، والدین وہ ہستی ہیں جو اپنی ضرورتیں تمہاری خواہشوں پر قربان کرتے ہیں۔ کئی والدین ایسے ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی، لیکن بیٹے کی خواہش آڑے آ جاتی ہے، اپنی ضرورت قربان کر دیتے ہیں، بیٹے کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ یار ہم ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے، ان کی خواہشوں کا بھی احترام کیا کرو۔ خالق کائنات سب کو عمل کی توفیق